حاضرین محترم، محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک اللہ رب العزت ہمیں ماہ مقدس محرم الحرام کی عزت و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہی کرنے کی ہمیشہ سعی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرب و بلا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو نینوا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، اس زمین کو نینوا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، اور بھی مختلف انداز سے لوگوں نے اس کا نام حمیر بھی رکھا، سرزمین حمیر۔ اور کرب و بلا اس کا نام پہلے نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ ریگستانی علاقہ تھا، دریائے دجلہ و فرات کے کنارے یہ سارا میدان تھا، اکثر جو تجارتی قافلے آتے تھے یہاں پر پڑاؤ کرتے تھے، پڑاؤ کرتے یہاں پر ظاہر بات ہے ساتھ دریاؤں کے کنارے تھے، وہاں پر پانی پینا، سواریوں کو ٹھہرانا، خود تھوڑی دیر جو ہے وہ سستانا، یہ سارے معاملات تھے۔ لیکن یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ یہاں پر جو چور لٹیرے ہیں ان کی آماج گاہیں تھیں، تو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اس لیے پھر اس زمین کو ایک شہرت کے طور پر جو ہے کرب و بلا کا نام بھی دیا گیا۔ اب کرب کہتے ہیں اذیت کو، تکلیف کو، اور بلا کہتے ہیں مصیبت کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی شخص پڑاؤ کرے اور وہاں اس کے کچھ لوگ قتل ہو جائے یا اس کا سامان تجارت لوٹ لیا جائے تو وہ تو وہ زمین تو اس کے لیے مصیبت کی زمین بن گئی، اذیت کی، ذہنی اذیت کی، مالی، جانی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی ہر لحاظ سے وہ زمین اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے پھر ویسے ہی عراق میں اس زمین کو کرب و بلا کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہی شاید وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ اہل بیت کو اس کی عظیم شہادت اور ان کے گھرانے کی عظیم قربانی کے لیے سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ اور لیکن وہ زمین تو بے شک کرب و بلا کی تھی، مصیبت والی تھی، اذیت والی تھی، لیکن شہادت مصیبت، بولیے، شہادت مصیبت نہیں، شہادت بلا نہیں، اذیت نہیں، تکلیف نہیں، رنج نہیں، شہادت اس رب حقیقی سے ملاقات کرنے کا نام ہے۔ شہادت اس رب ذوالجلال کے پیغام ابدی بنانے کا نام ہے۔ شہادت وہ عظیم رب ذوالجلال کی نعمت ہے، وہ عظیم رب ذوالجلال کی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 5 دفعہ بھی زندگی دے تو اس زندگی میں بار بار میں اللہ کی بارگاہ میں زندگی قربان کر کے شہید ہونا چاہوں گا، کہ اللہ مجھے زندہ کرے پھر میں رب کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے پھر شہید ہو جاؤں۔ اس طرح حضور بار بار فرماتے رہے۔ اس لیے بے شک وہ سرزمین کرب و بلا ہے، اس سے پہلے تھی، اب وہ صرف ایک نام کے طور پر کربلا ہے، مگر اس زمین کا فخر حسین ہے، اس زمین کی عزت امام حسین ہے، اس زمین کی عظمت امام حسین ہے، اس زمین کی شان امام حسین ہے۔ اس زمین پر جو امام حسین نے پیغام ابدی دیا ہے وہ ایسا دیا ہے
کہ دنیا کی کوئی زمین بھی اس زمین جیسی نہیں جس زمین پر حسین اپنے رب کی توحید اور اپنے نانا کی شریعت کو محفوظ کر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے، اب آپ یہ دیکھیے کہ بار بار میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشینی کے لیے، حکومت اور اقتدار کے لیے تو تشریف ہی نہیں لا رہے تھے۔ اگر اقتدار کے لیے ہوتے تو آئیں، اس کرب و بلا کی سرزمین پر 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کے 5 بھائی شہید ہوئے آپ کے ساتھ۔ کتنے؟ 5 بھائی ستیلے تھے، یعنی دوسری آپ کی ماؤں سے تھے، ستیلی ماؤں سے، جن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 بھائی تھے جو حضرت امام حسین کے ساتھ 10 محرم الحرام کو جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اولاد حسین میں حضرت علی اکبر، اللہ اکبر، 17 سال کا خوب روزانہ، 17 سال کا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا کیا منصوبہ بندیاں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ میٹرک کرے گا، ہمارا بچہ جو ہے وہ اے لیول کرے گا، او لیول کرے گا، ایف ایس سی کرے گا، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، کیا پتہ نہیں کیا کیا ہم۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے والدین سے، علی و فاطمہ سے سبق حاصل کیا تھا، وہی گڑتی، وہی مٹھاس، وہی شیرینی، وہی جذبہ، وہی بہادری، وہی شجاعت اپنی اولاد کو بھی عطا فرمائی، اور ایسے جوان کیا کہ اے میری اولاد، ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پیغام شہادت امام حسین ہے کہ ہم کیا اپنے بچوں میں یہ دینی حمیت کا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ہم دینیات اور اسلامی تعلیمات اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی پر مبنی جتنی تعلیمات ہیں، جتنے افکار و خیالات ہیں، کیا ہم اپنے معصوم بچوں کو اپنی اولادوں کے اندر انڈوس کر رہے ہیں؟ یہ پیغام امام حسین ہے، شہادت امام حسین ہے۔ اور پھر علی اصغر، قربان جائیں، 6 ماہ کا علی اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان نہیں کر دیا؟ اور پھر حضرت امام حسین کے 6 بھتیجے بھی کرب و بلا کی سرزمین پر انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد 2 بھانجے، بھتیجوں میں حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، وہ بھی جوان تھے 18 سال کے، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ جعفر کی اولاد میں، بھتیجوں میں، بھانجوں میں حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان، ہاشمی خاندان کون سا ہے؟ آج ہم کہیں جی میں تو کاظمی ہوں، جی میں تو بخاری ہوں، میں تو جناب علی علوی ہوں، میں تو فاطمی ہوں، میں تو حسینی ہوں، جی بلکہ حسینی بھی نہیں، میں تو حسنی حسینی ہوں، میں تو جعفری ہوں، جی میں تو جناب علی فلاں ہوں۔ بھائی تمہاری نسبت کیا کرتی ہے؟ وہ تو ہاشمی تھے، تم میں کوئی ہاشمی تو نہیں ہے نا، وہ تو بنو ہاشم تھے، وہ بنو مطلب تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہر برادری کو حسن تمیز عطا فرمایا ہے، ہر قوم کو حسن
ممتاز اور ممیز فرما دیا ہے، جن کے در سے ہر ذات جنم لیتی ہے، جن کے قدموں سے ہر شان جنم لیتی ہے، وہ بخاریوں سے بلند، وہ کاظمیوں سے بلند، وہ ہر ذات سے بلند، ذوے کائنات میں اللہ نے اگر کسی ذات کو شان عطا فرمائی وہ یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مسکرا کر اپنے گلوں پر تلواریں چلا کے، چھریاں چلوا کے رب کے نام کو زندہ فرما دیا۔ انی ڈھلی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 30 ہاشمی خاندان کے سپوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے بھی یہ نہیں سوچا کہ میری نسل بھی چلنی ہے آگے، علی اصغر کو ہی بچا لیتے۔ یہ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے بیٹے، وہ تو بیمار تھے، انہیں اشوب چشم کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، پیٹ کی بیماری، وہ اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے لیے محال تھا، وہ خیمے میں ہی رہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت اتنا تھا کہ اس طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصلحت تھی، اللہ کی طرف سے یہ مصلحت تھی کہ امام زین العابدین کو بچانا تھا، جہاں سے امام باقر نے پیدا ہونا تھا، امام باقر سے امام جعفر نے پیدا ہونا تھا، امام جعفر سے امام موسیٰ کاظم نے پیدا ہونا تھا، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا نے پیدا ہونا تھا، امام عسکری نے، یہ سارا ایک سلسلہ رب ذوالجلال نے چلانا تھا۔ جیسے سلسلہ اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا کر کیا کہ رب اگر چاہتا تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو چھری حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، رب ذوالجلال اگر چلانا چاہتا تو چلا دیتا، مگر چھری کہتی ہے مولا تیرا ابراہیم کہتا ہے کہ چل، تو کہتا ہے کہ کند ہو جا، مگر میں رب ذوالجلال کا ماننا چاہتی ہوں کہ رب نے چھری کو پیغام دیا ہے، چھری اگر تو اسماعیل کے گلے پہ چل گئی تو میرا امام حسین کرب و بلا میں اپنی جان کا نذرانہ کیسے پیش کرے گا۔ جیسے رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور محفوظ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زین العابدین کو بھی محفوظ کیا، اور ایک ایسا سلسلہ چلا جو آج تک بلکہ قیامت تک لوگ فخر کرتے ہیں۔ تو برادران محترم، بات یہ ہے کہ اپنوں کو قربان کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری تربیت پانے والے، میری گود میں تربیت حاصل کرنے والے، میں نے جنہیں اپنے لب چسائے، میں نے جن کی زبانیں اپنے منہ میں ڈالیں۔ وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یک لخت اپنے گھر سے نکلے اور آگے حضرت امام حسین ہے، ایسے جیسے ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ امام حسین ایسے نکلے اور جیسے ایسے تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو پکڑ رہے ہیں جیسے ہم بچوں کو پکڑتے ہیں۔ فرمایا کہاں گیا میرا بچہ، کہاں گیا میرا بچہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ موجود ہے امام حسین۔ اللہ اکبر، حضور نے امام حسین کو ایسے گود میں اٹھایا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے دونوں ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک میں تھے۔ یہ منظر ہے، ایسے داڑھی مبارک میں تھے، اور داڑھی مبارک میں تھے تو جیسے فرط محبت سے ہم بچوں کو چوم لیتے ہیں، ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں نے حضرت امام حسین کے منہ کو چوما، اور زبان ان کی زبان اپنی زبان میں دی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور ان کی زبان کو ایسے چور رہے تھے، ایسے چوس رہے تھے، یمتصو لعابا یمتصو دہن الحسین کما یمتصو التمرہ، ایسے چوس رہے تھے جیسے کوئی اپنی زبان میں کھجور لے کر چوستا ہے۔ تو حضور تو کرب و بلا کی سرزمین پر 10 محرم کو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جنہیں میں نے اپنی زبان چسائی ہے، دنیا کی کوئی پیاس انہیں تڑپا نہیں سکتی،
دنیا کی کوئی بھوک ان کا امتحان نہیں لے سکتی، دنیا کی کوئی تکلیف انہیں تنگ نہیں کر سکتی۔ جس محمد نے اپنی زبان سے انہیں اپنا لعاب پلایا ہے، یزید سوچ رہا تھا کہ امام حسین اور ان کی اولاد کو پیاسا تڑپا کے شاید میری بیعت کر لے گا، مگر یہ وہ تھے جنہوں نے حوض کوثر نبوی پر ہم سب کو جام پلانے ہیں، حضور کے حوض کوثر پر جام پلانے ہیں۔ تو برادران محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی محبت سے انہیں پالا ہے۔ ابو لہب کی بیٹی تھی حضرت سبعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے بولیے نا؟ سبعیہ۔ ابو لہب مر گیا، حضور کا چچا ہے، حضور کا چچا ہے، سگا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مخاصمت میں گزار دی۔ تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں تاکہ جو دوست بعد میں آتے ہیں نا، حالانکہ درمیان میں جگہ پڑی ہے، ذرا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ہلکے ہلکے، یہ آگے ہو جائیں، آپ بھائی جان آپ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا گنجائش پیدا کریں تاکہ جو باہر دوست بعد میں آتے ہیں ان کے لیے بھی گنجائش بن سکے۔ صف بندی کی شکل میں بھی اگر بیٹھے رہیں نا تو بعد میں پرابلم نہیں ہوتی۔ تو حضرت سبعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو لہب کی، حمالۃ الحطب، جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سبعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے صحابہ نے دیکھا اور کہا دیکھو وہ نار جہنم میں دوزخ کی آگ میں جلنے والے کی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میرا باپ جہنمی تھا، وہ آپ کا نہیں ہو سکا، مگر یا رسول اللہ میں تو آپ کا دیدار کر کے آپ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں تو آپ کی صحابیہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور بات سن کے تو ٹال دیتے، میں آپ کی صحابی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے صحابہ جب دیکھتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہاں آپ کا باپ تو تھا تو جہنمی، ساری زندگی اس نے مجھے تنگ کیا، کوئی دقیقہ فروز گاشت نہیں کیا، کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کیا کہ میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہ دوں، تھا تو جہنمی، آپ برداشت کر لیا کرو۔ آقا اگر کہنا چاہتے تو یہ، مگر نہیں، حضور جلال میں آ گئے، فرمایا کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دیتا ہے، خبردار آج کے بعد کسی نے اسے جہنمی کی بیٹی کہا، وہ جہنمی تھا تو جہنم میں جل گیا، اس نے میرا چہرہ دیکھا یہ تو جنتی ہے، پھر میری اہل بیت میں ہے۔ یہ کس کو حضور شان دے رہے ہیں؟ ابو لہب کی بیٹی کو۔ تو کیا خیال ہے ابو لہب کی بیٹی جو حضور کی صحابیہ بن گئی ہیں اور ان کی ذہنی تکلیف کو، جو جملہ کہا اصحاب رسول نے، ان کی ذہنی تکلیف پر حضور جلال میں آ گئے، تو وہ حسین کی اولاد اور وہ اہل بیت رسول کے سپوت، وہ بچے جوان، وہ بزرگ، اللہ اکبر، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کی سواری کروایا، سارا کچھ، کیا امام حسین کی ذہنی تکلیف، ان کی شہادت پر حضور بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے کہ یا اللہ تو نے میری اولاد کو شہادت کا جذبہ عطا فرمایا، شہادت کا منصب عطا فرمایا، لیکن جو تکلیف اور اذیت اور کرب و بلا میں امام حسین اور ان کے اہل بیت کو ملی، کیا حضور خوش ہوں گے اس سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطعی خوش نہیں ہوں گے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، جب بدر کی جنگ لگی اور 70 قیدی بن کے آئے، ان میں حضرت عباس بھی تھے، رات کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، حضرت عباس بھی ان میں شامل تھے، مگر حضور بار بار گھر سے نکل کے آتے، بار بار آتے، اور دل کرتا کہ میں اپنے چچا کو چھوڑ دوں، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے قیدیوں کے طور پر، چھوڑ دوں، چونکہ حضرت عباس تکلیف میں تھے مگر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح نماز پڑھانے حضور تشریف لائے، سلام پھیرا، کھڑے ہو کے کہا کہ اے میرے صحابیوں، رات کو میرے چچا کا کراہنا محمد سے برداشت نہیں کیا گیا۔
حالانکہ ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر تم چاہو تو میں، بس حضور کے یہ الفاظ تھے، اصحاب رسول ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ والی سلطنت اسلام ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ کی جو مرضی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے چچا کو حالانکہ حالت کفر میں ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے، اس تکلیف کو بھی حضور برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے حضور نے نہ صرف ان سے فدیہ وصول بھی نہیں کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد فرما دیا۔ برادران محترم،